بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر پر 50,000 جمع کروائیں ورنہ فائل آگے نہیں بڑھے گی۔ میرے بیٹے کی آواز میں ایسی لرزش تھی جس نے میری بوڑھی ہڈیوں میں بھی درد بھر دیا۔ میں نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، تم جانتے ہو نا کہ پینشن کے جو پیسے بچے تھے وہ تو ہم کرائے میں لگا چکے ہیں۔ اب جیب میں واپسی کا کرایہ بھی مشکل سے بچا ہے، تو کیا ہم واپس چلے جائیں بابا؟ علاج نہیں کروائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی۔ شاید تقدیر کو یہی منظور ہے۔ چلو بیٹا، اس مسیحا کے در سے بھی خالی ہاتھ لوٹ چلتے ہیں جہاں سنا تھا کہ غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔ میں نے حسرت سے اس عظیم الشان عمارت کی طرف دیکھا۔ شوکت خانم ہسپتال کی سفید دیواریں مجھے منہ چڑھا رہی تھیں۔ میرا بیٹا مجھے ویل چیئر پر دھکیلتا ہوا واپس ایگزٹ گیٹ کی طرف لے جانے لگا۔ پہیے گھوم رہے تھے اور ان گھومتے پہیوں کے ساتھ میرا ماضی میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ یہ کہانی آج کی نہیں ہے، یہ کہانی برسوں پرانی ہے۔ تب میں اس ویل چیئر پر نہیں تھا بلکہ ایک کلاس روم میں کھڑا بلیک بورڈ پر چاک گھسا کرتا تھا۔ میرا نام اسلم ہے۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور شروع سے ہی ایک چھوٹے سے گاؤں کا مکین تھا۔ ابا کی وفات کے بعد مجھے گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں ایک ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت کم تھی لیکن میرے اور میرے خاندان کے لیے یہی کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میں اپنے پیشے کے ساتھ مخلص تھا۔ میں صرف وقت گزارنے یا تنخواہ لینے اسکول نہیں جاتا تھا، بلکہ میری کلاس کا ہر بچہ میرے لیے میرا اپنا بچہ تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی خواہش مچلتی رہتی کہ میری وجہ سے کسی بچے کا مستقبل خراب نہ ہو۔ میں کوشش کرتا کہ ہر بچہ پڑھائی میں اچھا رہے اور ہر وہ چیز اسے سکھا دوں جو میں خود جانتا ہوں۔ وہ جون کا مہینہ تھا اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ میں کلاس میں پڑھا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ "May I come in, sir?" ایک مدھم اور سہمی ہوئی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر ایک بچہ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور پیروں میں جوتی بھی شاید اس کے سائز سے بڑی تھی جو اس نے رسی سے باندھ رکھی تھی۔ "آ جاؤ بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟" میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ بچہ جھجکتے ہوئے اندر آیا اور پوری کلاس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ "میرا نام احمد ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب نے میری کلاس یہی بتائی ہے." "اچھا، تو تم نئے آئے ہو؟ بیٹھ جاؤ." میں نے اسے تیسرے قطار میں جگہ دی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پوری کلاس اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت ہی ایسی تھی کہ دوسرے بچے اسے خود سے الگ سمجھ رہے تھے۔ اگلے دن اسمبلی ہو رہی تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب ڈنڈا ہاتھ میں لیے بچوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر احمد پر پڑی۔ "او لڑکے، تم لائن سے باہر نکلو." ہیڈ ماسٹر صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ احمد کانپتا ہوا لائن سے باہر آ گیا۔ "یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ اسکول یونیفارم کہاں ہے تمہارا؟" "سر، وہ ابھی لیا نہیں ہے." احمد نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ "تو اسکول اٹھ کر کیوں آ گئے ہو؟ یہ اسکول ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں جہاں جو مرضی پہن کر آ جاؤ۔ کل اگر یونیفارم نہ ہوا تو اسکول آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ کلاس میں." ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے سب کے سامنے جھڑک دیا۔ میں وہیں کھڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ احمد کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے وہ آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ اگلا پورا ہفتہ یہی تماشا رہا۔ دوسرے اساتذہ بھی اسے کلاس سے باہر نکال دیتے۔ "احمد، کھڑے ہو جاؤ، کتابیں کہاں ہیں؟" ریاضی کے استاد امجد صاحب نے غصے سے پوچھا۔ "سر، ابھی نہیں لی." "کیوں نہیں لی؟ کیا ہم یہاں دیواروں کو پڑھائیں گے؟ نکلو کلاس سے باہر۔ جب تک کتابیں نہیں ہوں گی میری کلاس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے." میں اسٹاف روم میں بیٹھا یہ سب سنتا رہتا۔ میرا دل کڑتا تھا۔ ایک دن میں نے اسٹاف روم میں بات چھیڑ ہی تھی۔ "یار امجد، بچے کے ساتھ تھوڑی نرمی برت لیا کرو، لگتا ہے غریب گھر کا ہے." امجد صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرا اور طنزیہ ہنسے۔ "اسلم صاحب، آپ تو رہنے ہی دیں، یہ غربت وربت سب بہانے ہیں۔ ان کے ماں باپ نشہ کرتے ہیں اور بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں کہ جان چھوٹے۔ اگر ہم نے سختی نہ کی تو یہ کبھی نہیں سدھریں گے۔ اصول اصول ہوتا ہے، لیکن اصول انسانوں کے لیے ہوتے ہیں
اور انسانیت کہتی ہے کہ مجبوری کو سمجھا جائے۔ میں نے دلیل دی، بس زیادہ فلسفہ نہ جھاڑیں، آپ اپنی کلاس سنبھالیں، ہم اپنا طریقہ جانتے ہیں۔ دوسرے اساتذہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں میری بات کوئی نہیں سمجھے گا۔ چھٹی کے وقت میں گیٹ پر کھڑا تھا، سب بچے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن احمد ایک کونے میں تنہا اپنی ٹوٹی ہوئی چپل گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، احمد بیٹا ذرا ادھر تو آؤ۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا، ڈرتے ڈرتے میرے پاس آیا۔ شاید اسے لگا کہ میں بھی اسے ڈانٹنے والا ہوں۔ جی ماسٹر صاحب۔ بیٹا تم اتنے دن سے اسکول آ رہے ہو، لیکن ابھی تک یونیفارم اور کتابیں کیوں نہیں لی؟ اگر کتابیں نہیں ہوں گی تو پڑھو گے کیسے؟ ہوم ورک کیسے کرو گے؟ میرے لہجے میں ڈانٹ نہیں تھی بلکہ فکر تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے میلے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ ماسٹر صاحب میرے ابا بیمار ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، تب جا کر ایک وقت کی روٹی ملتی ہے۔ داخلہ بھی بڑی مشکل سے کروایا ہے۔ ماں کہتی ہے ابھی صبر کر لو، جب پیسے ہوں گے تو کتابیں لے دیں گی۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ یہ سب خرید سکے۔ اسے داخل کروانے بھی نہ تو اس کی ماں آئی تھی نہ باپ، وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا ایسا جان جو پڑھنے کا شوق رکھتا تھا، لیکن غربت اس کے راستے کی دیوار بن رہی تھی۔ رو مت بیٹا، اللہ سب بہتر کرے گا، تم کل اسکول ضرور آنا، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا، لیکن اس کی وہ بھیگی آنکھیں میرے ذہن میں نقش ہو گئیں۔ جب میں گھر آیا تو میری بیوی کھانا لگا رہی تھی۔ میری تنخواہ مہینے کی 20 تاریخ تک ہی ختم ہو جاتی تھی اور ابھی مہینہ شروع ہوا تھا۔ سنیں، اس بار راشن والے کے 2000 ادھار رہتے ہیں، وہ صبح تقاضا کر رہا تھا۔ بیوی نے روٹی رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے نوالا توڑتے ہوئے ہاتھ روک لیا۔ جیب میں کل ملا کر 3000 روپے پڑے تھے، جو پورے مہینے کا خرچ تھا۔ اگر میں احمد کی مدد کرتا تو گھر کا راشن رک جاتا، اور اگر راشن لاتا تو احمد تعلیم سے محروم رہ جاتا۔ بیگم وہ ادھار اگلے مہینے دے دیں گے، اس بار تھوڑی تنگی ہے۔ تنگی تو ہر بار ہوتی ہے، آپ کرتے کیا ہیں؟ لوگ ٹیوشن پڑھا کر کوٹھیاں بنا رہے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ سائیکل کا ٹائر بدلوانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ اس کی بات کڑوی تھی مگر سچی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے احمد کا روتا ہوا چہرہ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن میں بازار گیا، میں نے اپنی جیب خالی کر دی۔ ایک دکان سے اسکول یونیفارم خریدا، دوسری دکان سے جوتے لیے، اور پھر بک ڈپو سے نصاب کی تمام کتابیں اور کاپیاں خریدی۔ ایک خوبصورت سا نیلا اسکول بیگ بھی لیا۔ جب میں یہ سب خرید چکا تو میری جیب میں صرف چند سکے بچے تھے، جو بس کے کرائے کے لیے تھے۔ میں پیدل ہی اسکول کی طرف چل پڑا۔ دھوپ تیز تھی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ میں اسکول پہنچا تو بریک چل رہی تھی۔ احمد گراؤنڈ کے کونے میں درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا مٹی سے کھیل رہا تھا۔ باقی بچے کینٹین سے چیزیں لے کر کھا رہے تھے۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ ماسٹر صاحب آپ نے بلایا؟ چلو میرے ساتھ اسٹاف روم میں۔ میں اسے خالی اسٹاف روم میں لے گیا۔ میں نے وہ تھیلا میز پر رکھا۔ یہ لو بیٹا، اسے کھولو۔ احمد نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے تھیلا کھولا۔ اندر نیا نگور یونیفارم، چمکدار جوتے، کتابیں اور وہ نیلا بیگ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بے یقینی سے کتابوں کو چھو کر دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ حقیقت ہے۔ ماسٹر صاحب یہ کس کے لیے ہیں؟ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے احمد، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ لیکن سر، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں یہ نہیں لے سکتا۔ میری ماں نے منع کیا ہے کسی سے چیز نہیں لینی۔ اس کی ننھی سے خودداری جاگ اٹھی تھی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ غربت تھی مگر غیرت زندہ تھی۔ بیٹا میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، میں تمہارا استاد ہوں، اور استاد باپ کی طرح ہوتا ہے۔ کیا بیٹا باپ سے تحفہ نہیں لے سکتا؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کل سے تم یہ یونیفارم پہن کر آؤ گے اور ان کتابوں پر پڑھو گے، وعدہ؟ اس نے ایک نظر سامان پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں جو تشکر تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور مسکرا دیا۔ جی ماسٹر صاحب۔ وہ سامان سینے سے لگا کر ایسے بھاگا جیسے اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ میرے دل کو جو خوشی محسوس ہوئی وہ شاید کروڑوں روپے پا کر بھی نہ ہوتی۔ کچھ دن گزرے، میں نے نوٹ کیا کہ احمد عام بچہ نہیں تھا، وہ میری کلاس کا سب سے ذہین ترین بچہ تھا۔ میں جو سبق دیتا وہ اگلے دن اسے ازبر ہوتا۔ اس کی لکھائی موتیوں جیسی تھی۔ میں نے اسی دن سوچ لیا کہ یہ بچہ ہیرا ہے، اس کو جتنا تراشا جائے گا اتنا ہی یہ نکھر کر سامنے آئے گا۔ لیکن میرے اس عمل نے اسکول میں چہمہ گوئیاں شروع کروا دی۔ میں نے احمد کو ٹیوشن کے لیے بھی اپنے گھر بلانا شروع کر دیا۔ وہ روز شام کو میرے گھر آتا۔ میری بیوی پہلے تو کچھ بڑبڑائی، لیکن جب اس نے احمد کی شرافت اور لگن دیکھی تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ احمد دل لگا کر پڑھتا۔ اس کے چہرے پر آتی مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل میں سکون اترتا محسوس ہوتا تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ سال ختم ہوا اور نتیجہ آیا۔ اسمبلی گراؤنڈ میں تمام بچے جمع تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب سٹیج پر کھڑے نتائج کا اعلان کر رہے تھے، اور اس سال 5ویں کلاس میں پورے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے احمد نے۔ تالیاں بج اٹھی۔ احمد سٹیج پر گیا تو اس کا یونیفارم صاف ستھرا تھا اور چال میں اعتماد تھا۔ اس نے انعام لینے کے بعد مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ہجوم میں ہماری نظریں ملی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اس دن تھی جب میں نے اسے کتابیں دی تھی۔ اس نے دور سے ہی ہاتھ ماتھے پر رکھ کر مجھے سلام کیا۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ یہ سلسلہ وہی نہیں رکا، ہر سال یہی ہوتا۔ میں اس کے لیے کتابیں، یونیفارم، جوتے، ہر چیز لے کر دیتا۔ اس کا ایک خرچہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ نہ جانے کیوں اس سے مجھے عجیب سا لگاؤ ہو گیا تھا، شاید اس لیے کہ اس میں مجھے اپنا آپ نظر آتا تھا۔ وہ ہر سال پوزیشن لے کر اگلی کلاس میں پروموٹ ہوتا اور میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا۔ لوگ مجھے بے وقوف کہتے رہے، تانے دیتے رہے کہ اپنی کمائی ضائع کر رہے ہو، مگر میں بہرا بن گیا تھا۔ اسی طرح سال گزرتے گئے اور وہ 8ویں کلاس میں پہنچ گیا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا کچھ ہوا جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ صبح کی حاضری لگ رہی تھی، رول نمبر 20 احمد۔ کلاس میں خاموشی تھی۔ احمد کی سیٹ خالی تھی۔ سر، وہ آج نہیں آیا، ایک لڑکے نے بتایا۔ میں نے سوچا شاید بیمار ہوگا، لیکن اگلے دن بھی وہ نہیں آیا، تیسرے دن بھی غیر حاضر۔ ایک ہفتہ گزر گیا، احمد اسکول سے غائب تھا۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بغیر بتائے چھٹی کرے۔ میں نے بریک ٹائم میں اس کے ہم جماعتوں کو بلایا۔ بیٹا، کسی کو معلوم ہے احمد اسکول کیوں نہیں آ رہا؟ سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سر، وہ ہمارے محلے میں نہیں رہتا، وہ تو دوسری بستی میں رہتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کہیں کچھ برا تو نہیں ہو گیا۔ چھٹی کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس کے گھر جاؤں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے پوچھ تاچھ کر کے اس کی بستی کا پتہ لگایا اور وہاں پہنچا۔ کچے مکانوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ میں نے ایک دکان والے سے پوچھا، بھائی، یہاں ایک لڑکا احمد رہتا ہے جس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے؟ دکاندار نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ ماسٹر صاحب، وہ جو کونے والا مکان تھا؟ ہاں وہی۔ وہ تو مکان خالی کر کے چلے گئے۔ کیا؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کب گئے؟ کہاں گئے؟ کوئی 4-5 دن ہو گئے، راتوں رات سامان باندھا اور چلے گئے۔ سنا ہے گاؤں چھوڑ گئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتا کر گئے۔ میں پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ وہ چلا گیا بغیر بتائے، بغیر ملے۔ میرا ہیرا کھو گیا تھا۔ میں خالی مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازے کو دیکھتا رہا جہاں اب صرف دھول اڑ رہی تھی۔ کیا میری محنت رائگاں گئی؟ کیا لوگوں کی باتیں سچ تھیں؟ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا اور سامنے ویران راستہ۔ میں اس ویران مکان کے سامنے سے کتنی دیر کھڑا رہا مجھے یاد نہیں۔ میرے ذہن میں احمد کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا جب اس نے پہلی بار یونیفارم پہنا تھا۔ میں خالی ہاتھ گھر لوٹا تو میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے وجود کا کوئی حصہ وہیں اس کچی بستی کی خاک میں رہ گیا۔ گھر داخل ہوا تو بیگم صحن میں برتن دھو رہی تھی۔ مجھے خالی ہاتھ اور لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ سب سمجھ گئی۔ کیا ہوا؟ نہیں ملا وہ لڑکا؟ بیگم نے ہاتھ پونچھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیگم، وہ تو جیسے ہوا ہو گیا ہو۔ مکان خالی پڑا ہے،
کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئے۔ میں چارپائی پر ڈھس سا گیا۔ میری آواز میں ایسی تھکن تھی کہ بیگم بھی خاموش ہو گئی۔ آپ کیوں اتنا دل چھوٹا کرتے ہیں؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب آگے اس کی قسمت۔ ویسے بھی وہ کون سا ہمارا اپنا خون تھا؟ بیگم نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ خون کا رشتہ نہیں تھا بیگم، لیکن روح کا رشتہ بن گیا تھا۔ مجھے اس بچے میں ایک امید نظر آتی تھی، اور آج وہ امید ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن بند آنکھوں میں بھی اندھیرا ہی تھا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کے غم میں رکتا ہے۔ احمد کے جانے کے بعد بھی زندگی چلتی رہی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ میرے بالوں میں چاندی اتر آئی اور کمر میں ہلکا سا جھکاؤ پیدا ہو گیا۔ میری اینک کا نمبر بڑھ گیا اور آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی۔ پورے 10 سال گزر گئے۔ یہ 10 سال پلک جھپکنے میں گزر گئے، لیکن اپنے پیچھے بہت سی تبدیلیاں چھوڑ گئے۔ میرے اپنے بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا کاشف کالج میں تھا اور باقی اسکول میں۔ گھر کے اخراجات کا بوجھ میرے کندھوں کو جھکایا جا رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہر سرکاری ملازم کو ڈر ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ کا دن۔ سٹاف روم میں میرے لیے ایک چھوٹی سی الوداعی پارٹی رکھی گئی تھی۔ وہی پرانے ساتھی تھے، کچھ نئے چہرے بھی شامل ہو گئے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے میرے گلے میں ہار ڈالا۔ اسلم صاحب، آپ نے اپنی پوری زندگی اسکول کو دے دی، ہم آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے الفاظ روایتی تھے، لیکن ان میں خلوص تھا۔ شکریہ سر، بس دعا کیجیے گا کہ باقی زندگی بھی عزت سے گزر جائے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اندر سے دل رو رہا تھا۔ ریٹائرمنٹ کا مطلب تھا کہ اب ماہانہ تنخواہ بند اور صرف پینشن کا سہارا، اور پینشن اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہوتی ہے۔ گھر واپس آیا تو بیگم منتظر تھی۔ مل گئے کاغذات؟ گریجویٹی کی رقم کب ملے گی؟ اس کے سوال میں بے چینی تھی۔ مل جائے گی بیگم، کچھ دن تک۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ جانتے تو ہیں ہم کب تک کرائے کے مکانوں میں دھکے کھائیں گے۔ اب جب اتنی بڑی رقم اکٹھی ملے گی تو اپنا چھوٹا سا گھر بنا لیں، بچوں کے سر پر چھت ہو جائے گی۔ بیگم کی خواہش جائز تھی۔ ساری عمر ہم نے کرائے کے مکان میں گزاری تھی۔ ہر 11 مہینے بعد مکان بدلنا، سامان اٹھانا، اب اس بڑھاپے میں مجھ سے یہ مشقت نہیں ہوتی تھی۔ جب ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے تو ہم نے شہر کے مضافات میں ایک چھوٹا سا پلاٹ لے کر تعمیر شروع کروا دی۔ مجھے لگا تھا کہ پیسوں سے گھر بن جائے گا اور کچھ بچ بھی جائے گا، لیکن مہنگائی کے اس دور میں میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ اینٹیں، سیمنٹ، بجری، ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ابا جی، ٹھیکیدار کہہ رہا ہے کہ سریے کے ریٹ اور بڑھ گئے ہیں، مزید پیسے چاہیے، کاشف نے پریشانی سے بتایا۔ ہم کچے صحن میں بیٹھے حساب لگا رہے تھے۔ بیٹا، اسے کہو ہاتھ ہلکا رکھے، بینک میں جو کچھ تھا سب نکلوا لیا ہے، اب تو پینشن آنے میں بھی دیر ہے۔ میں نے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ لیکن ابا جی، چھت تو ڈالنی ہے نا، دیواریں کھڑی کر کے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ کاشف کی بات درست تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے کچھ زیورات جو اس نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھے تھے وہ بھی بیچ ڈالے۔ جیسے تیسے کر کے ایک چھوٹا سا مکان کھڑا ہو گیا۔ پلستر نہیں ہوا تھا، فرش کچے تھے، لیکن وہ ہماری اپنی چھت تھی۔ ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن اس گھر نے میری عمر بھر کی کمائی نگل لی تھی۔ اب میرے پاس بینک میں 1 روپیہ نہیں تھا اور گزارا صرف ماہانہ پینشن پر تھا۔ 5 بچوں کی پڑھائی کا خرچہ، گھر کا راشن، بجلی گیس کے بل، پینشن آتے ہی ہاتھوں ہاتھ ایسے نکلتی جیسے ریت۔ امی، کالج کی فیس جمع کروانی ہے ورنہ نام کٹ جائے گا، کاشف نے ماں سے کہا۔ بیٹا، ابھی تو تیرے ابا نے بل جمع کروائے ہیں، 2 دن رک جا۔ امی، پچھلے مہینے بھی لیٹ فیس دی تھی، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ دوسری طرف چھوٹی بیٹی بولی، بابا، میرے جوتے پھٹ گئے ہیں، اسکول میں سب لڑکیاں مذاق اڑاتی ہیں۔ میں چارپائی پر لیٹا یہ سب سنتا رہتا۔ میرا دل چاہتا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ باپ جو کل تک دوسروں کے بچوں کو کتابیں اور یونیفارم لے کر دیتا تھا، آج اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے ٹیوشن پڑھانا چاہا، لیکن اب جسم اجازت نہیں دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بولنے سے سانس پھول جاتی تھی۔ ایک عجیب سی تھکن ہر وقت میرے وجود پر طاری رہتی۔ پھر ایک رات اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ مجھے شدید بخار چڑھا، جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسلم صاحب،
آپ کا جسم تو بہت گرم ہو رہا ہے، چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ بیگم نے میرے پاس آ کر ماتھے پر ٹھنڈی پٹی رکھتے ہوئے کہا، نہیں بیگم، یہ موسمی بخار ہے، گولی کھا لی ہے اتر جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے کہاں ہیں؟ میں نے کمزوری سے جواب دیا، پیسوں کی وجہ سے جان تو نہیں دینی نا، صبح میں کاشف کو کہوں گی کہ سرکاری ڈسپینسری سے دوائی لے آئے، لیکن وہ بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دن بعد مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو گیا، میں برش کرتا تو خون نکلتا، کبھی کبھی ناک سے بھی خون بہنے لگتا، رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا تو مجھے خود سے ڈر لگتا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ ابا جی، آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، آپ چلے میرے ساتھ ہسپتال۔ کاشف نے ضد کی، بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس بڑھاپا ہے اور کچھ نہیں، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں اسے ٹال دیتا، میں جانتا تھا کہ اگر کوئی بڑی بیماری نکل آئے تو علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں اپنے بچوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، گھر کے حالات دن بدن تنگ ہوتے جا رہے تھے، فاقوں تک نوبت آ گئی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کاشف صبح سویرے کالج جانے کی بجائے کہیں اور جا رہا تھا، اس کے کپڑے میلے تھے اور ہاتھ میں کتابوں کی جگہ ایک شاپر تھا۔ کاشف، یہ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کالج نہیں جانا؟ میں نے اسے روکا، وہ وہیں رک گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابا جی، میں نے کالج چھوڑ دیا ہے۔ اس کے الفاظ میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں ہوش تو ہے؟ تم اپنی تعلیم کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میں غصے اور صدمے سے چلایا، ابا جی، گھر میں کھانے کو آٹا نہیں ہے، آپ کی دوائی کے پیسے نہیں ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کی فیسیں کون دے گا؟ میں بڑا ہوں ابا جی، میں کب تک آپ کی بوڑھی ہڈیوں کا تماشا دیکھتا رہوں گا؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ نہیں بیٹا، تم ایسا نہیں کرو گے، میں زندہ ہوں ابھی، میں کچھ کروں گا، میں مزدوری کر لوں گا، لیکن تم اپنی پڑھائی نہیں چھوڑو گے۔ میں نے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ ابا جی، حقیقت کا سامنا کریں، آپ بیمار ہیں، آپ سے چلا بھی نہیں جاتا، مجھے فیکٹری میں کام مل گیا ہے، دہاڑی اچھی ہے، کم از کم گھر کا چولہا تو جلے گا۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اس کے ہاتھ سخت ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں ابا جی، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں اسے روکتا رہ گیا، لیکن میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ اس دن میں بہت رویا، میں اکیلا کمرے میں بند ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اے میرے رب، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں نے ساری زندگی دوسروں کے بچوں کا مستقبل سنوارنے میں لگا دی، میں گلیوں میں خاک چھانتا رہا کہ کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہے، اور آج میرا اپنا بیٹا، میرا بڑا بیٹا تعلیم چھوڑ کر مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ جب کاشف میلے کپڑوں میں مزدوری کے لیے جا رہا تھا، وہ باپ جو فخر سے کہتا تھا کہ علم سب سے بڑی دولت ہے، آج اس کا اپنا گھر علم کی دولت سے محروم ہو رہا تھا، صرف اس لیے کہ پیٹ کی آگ بجھانی تھی۔ میری بیماری نے اب شدت اختیار کر لی تھی، بخار اب مستقل رہنے لگا تھا، ہڈیوں میں ایسا درد اٹھتا کہ میں راتوں کو چیخ پڑتا۔ بیگم اور بچے پریشان تھے، گھر میں جو تھوڑا بہت پیسہ کاشف لاتا وہ راشن میں لگ جاتا، میرے علاج کے لیے کچھ نہ بچتا۔ اماں، ابا جی کی حالت دیکھو، ان کا رنگ بالکل سفید ہو گیا ہے۔ چھوٹی بیٹی نے روتے ہوئے ماں سے کہا، میں کیا کروں بیٹی، ہاتھ بالکل خالی ہے، تیرے بھائی کی تنخواہ بھی نہیں ملی۔ بیگم نے دوپٹے سے آنسو پونچھے۔ میں چرپائی پر پڑا بے بسی کی تصویر بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں وہ درخت تھا جو اب سوکھ چکا تھا اور اپنے ہی سایہ داروں پر گرنے والا تھا۔ نہیں، اب اور نہیں۔ کاشف کمرے میں داخل ہوا، اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ میں ابا جی کو ایسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چاہے مجھے قرض لینا پڑے یا خود کو گروی رکھنا پڑے، میں ابا کا علاج کرواؤں گا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ اٹھیں ابا جی، ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں۔ بیٹا رہنے دے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے نحیف آواز میں کہا، پیسوں کی فکر اب نہ کریں، اللہ مالک ہے، بس آپ ہمت کریں۔ اس نے مجھے زبردستی کپڑے پہنائے اور ایک رکشے میں بٹھا کر سرکاری ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں مریضوں کا رش تھا، بدبو اور حب سے دم گھٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سرسری سا معائنہ کیا۔ ان کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، خون کی کمی بہت زیادہ لگ رہی ہے،
کاشف نے ادھر ادھر سے مانگ تانگ کر ٹیسٹ کروائے۔ سارا دن ہم ہسپتال کے ٹھنڈے بنچوں پر بیٹھے رہے اور رپورٹ کا انتظار کرتے رہے۔ شام کو جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کاشف کو اندر بلایا۔ میں دروازے کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ دیکھو نوجوان، تمہارے والد کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کاشف کی آواز میں خوف تھا۔ رپورٹس کے مطابق انہیں لیوکیمیا یعنی بلڈ کینسر ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ کینسر؟ مجھے؟ کاشف وہیں کرسی پر ڈہ گیا۔ کینسر؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں اور یہ سٹیج بھی خطرناک ہے۔ انہیں فوراً کسی بڑے ہسپتال لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤں؟ شوکت خانم لے جاؤ۔ وہی واحد جگہ ہے جہاں کینسر کا مکمل علاج ممکن ہے۔ لیکن جلدی کرو، ان کے پاس وقت کم ہے۔ ہم ہسپتال سے نکلے تو رات ہو چکی تھی۔ سڑکیں روشن تھیں لیکن میری زندگی میں گھپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ کاشف نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا لیکن میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ بلڈ کینسر، ایک ایسا مرض جو بڑے بڑے امیروں کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے تو یہ موت کا پروانہ تھا۔ ابا جی، آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر نے کہا ہے نا شوکت خانم میں علاج ہوتا ہے۔ سنا ہے وہاں غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے، ہم وہیں جائیں گے۔ کاشف نے رکشے میں بیٹھتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے میرے مالک، کیا میری نیکیوں کا صلہ یہی تھا کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں اپنے بچوں کو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھوں؟ مجھے اپنی موت کا غم نہیں تھا، غم یہ تھا کہ میری بیماری میرے پورے گھر کو نگل جائے گی۔ کاشف کی پڑھائی تو چھوٹ ہی گئی تھی، اب شاید اس کی جوانی بھی ہسپتالوں کے چکر لگاتے گزر جائے گی۔ راستے بھر میں نے کاشف سے بات نہیں کی، میں بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جو وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ کل صبح ہمیں ایک نئی جنگ لڑنی تھی، ایک ایسی جنگ جس میں شکست سامنے نظر آ رہی تھی لیکن لڑنا مجبوری تھی۔ اس رات ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ سرکاری ہسپتال سے واپسی کا سفر میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ رکشے کے جھٹکے میری ہڈیوں میں نہیں بلکہ میری روح میں لگ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر جب کاشف نے مجھے چرپائی پر لٹایا تو گھر کی فضا میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ بیگم میری حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کوئی بہت بری خبر ہمارے ساتھ آئی ہے۔ کاشف بیٹا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تیرے ابا چپ کیوں ہیں؟ بیگم نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا اور کاشف کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو کسی بھی عورت کو اس وقت لاحق ہوتا ہے جب اس کا سہاگ خطرے میں ہو۔ ماں، ابا کو بلڈ کینسر ہے۔ کاشف کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، جیسے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کا اپنا دم گھٹ رہا ہو۔ کیا؟ کینسر؟ بیگم کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی جس نے گھر کی دیواروں کو ہلا دیا۔ اے اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ ابھی تو ہم نے سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ منہ میں دبا کے رونے لگی تاکہ چھوٹے بچے نہ جاگ جائیں۔ میں چرپائی پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو دائیں بائیں بہہ کر کانوں میں گر رہے تھے۔ مجھے اپنی بیماری کا دکھ نہیں تھا، مجھے دکھ اس عورت کا تھا جس نے ساری عمر غربت میں میرا ساتھ دیا اور اب جب بڑھاپے میں سے سہارے کی ضرورت تھی تو میں خود محتاج ہو گیا تھا۔ اگلی صبح قیامت کی صبح تھی۔ گھر میں ماتم کا سما تھا لیکن کاشف کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ ابا جی، ہم آج ہی لاہور جائیں گے، میں نے بس کی ٹکٹ کا پتہ کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی پختگی تھی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ بیٹا، لاہور جانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کرایہ، رہائش، کھانا پینا، ہماری جیب تو خالی ہے۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی شرمندگی کیا ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے اپنی خالی جیب کا رونا روئے۔ آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ اپنی کوئی چیز بیچنے گیا ہوگا یا کسی سے ادھار مانگنے۔ وہ لڑکا جس کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں، اب وہ پیسوں کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ تھے۔ یہ لیں ابا جی، 15,000 روپے ہیں، فی الحال کے لیے کافی ہوں گے۔ اس نے نوٹ میرے سرہانے رکھے۔
یہ پیسے کہاں سے آئے کاشف؟ سچ بتانا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میری گرفت کمزور تھی لیکن سوال سخت تھا۔ ابا جی، وہ میرا موبائل تھا، میں نے بیچ دیا۔ ویسے بھی پڑھائی تو چھوٹ گئی ہے، اب نیٹ پیکج کے پیسے کہاں سے لاتا؟ اچھا ہوا بک گیا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا درد مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ موبائل اس نے ٹیوشن پڑھا کر جمع کیے ہوئے پیسوں سے لیا تھا اور اسے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میرے بچے، میں نے تمہاری خوشیاں بیچ کر اپنی سانسیں خریدنے کی کوشش کی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میرا گلا رند گیا اور میں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ شام کو ہم لاہور جانے والی بس میں بیٹھے تھے۔ میں کھڑکی والی سیٹ پر تھا اور کاشف میرے ساتھ۔ بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ دھوئیں اور پسینے کی بو نے میری طبیعت مزید خراب کر دی تھی۔ سفر شروع ہوا تو بس کے جھٹکوں نے میری تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ ابا جی، درد ہو رہا ہے؟ کاشف نے میری کراہٹ سن لی اور فوراً میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی جسے وہ میرا درد اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا، بس تھکاوٹ ہے، تم سو جاؤ۔ میں نے جھوٹ بولا۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے پورے جسم میں سوئیاں چبھ رہی تھیں، لیکن میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کیسے سو سکتا ہوں ابا جی؟ بس جلدی سے لاہور پہنچ جائے، وہاں پہ شوکت خانم میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے وہاں دنیا کی بہترین مشینیں ہیں، وہ آپ کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ اس کی باتوں میں امید کا ایک ایسا چراغ روشن تھا جسے میں بجھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے تسلیاں دے رہا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خود کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا بیٹا، بس دعا کرنا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ باہر بھاگتے ہوئے درخت مجھے میری زندگی کی طرح لگ رہے تھے جو تیزی سے پیچھے جا رہی تھی۔ رات گئے ہم لاہور پہنچے۔ لاری اڈے پر اترے تو شہر کا شور اور ہنگامہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ ملتان کے چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا میں اس بڑے شہر کے ہجوم میں خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کاشف نے ایک رکشہ روکا۔ بھائی، شوکت خانم ہسپتال جانا ہے، بہت دور ہے بابو جی، 500 روپے لگیں گے۔ اور رکشے والے نے بے رخی سے کہا، بھائی، غریب لوگ ہیں، علاج کے لیے آئے ہیں، کچھ کم کر لو۔ کاشف نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ لڑکا جو کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے جھجکتا تھا، اب حالات نے اسے بھاؤ تاؤ کرنا سکھا دیا تھا۔ 450 دے دینا، بیٹھو جلدی۔ ہم رکشے میں بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی لیکن میرا ماتھا تپ رہا تھا۔ راستے بھر میں دعائیں مانگتا رہا، یا اللہ میرے بچوں کی لاج رکھ لینا، مجھے صحت نہ بھی دے تو کم از کم ان کی امید نہ ٹوٹنے دینا۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر وہاں بھی علاج نہ ہوا تو کیا ہوگا، لیکن میں نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ نہیں، شوکت خانم عمران خان کا بنایا ہوا ہسپتال، وہاں غریبوں کو مایوس نہیں کیا جاتا۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ایک عظیم الشان عمارت تھی، روشنیوں میں نہائی ہوئی سفید عمارت کسی محل جیسی لگ رہی تھی۔ گیٹ پر موجود گارڈز اور اندر کا نظم و ضبط دیکھ کر میں مرعوب ہو گیا۔ دیکھا ابا جی، کتنا بڑا ہسپتال ہے، یہاں ضرور آپ کا علاج ہو جائے گا۔ کاشف کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے ویل چیئر کا انتظام کیا اور مجھے اس پر بٹھا دیا۔ ہم استقبالیہ کاؤنٹر پر گئے۔ وہاں لوگوں کا رش تھا، ہر چہرے پر پریشانی اور ہر آنکھ میں امید تھی۔ کوئی اپنے بچے کو گود میں لیے رو رہا تھا تو کوئی بوڑھے والدین کو سہارا دے رہا تھا۔ وہاں امیر غریب کا فرق مٹ چکا تھا، سب صرف ایک امید لے کر آئے تھے، زندگی کی امید۔ جی بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے کاشف سے پوچھا۔ میرے والد کو بلڈ کینسر ہے، ہم ملتان سے آئے ہیں، یہ رپورٹ سے۔ کاشف نے فائل کاؤنٹر پر رکھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی کمی نہ نکل آئے۔ ابھی تو ڈاکٹرز ایمرجنسی میں ہیں، آپ صبح OPD میں آئیں۔ فی الحال یہ فارم فل کر دیں اور انتظار گاہ میں بیٹھیں۔ اس شخص نے ایک فارم کاشف کی طرف بڑھایا۔ شکریہ بھائی۔ کاشف نے فارم لیا اور ہم انتظار گاہ میں آ گئے۔ وہاں اسٹیل کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں ویل چیئر پر ہی بیٹھا رہا اور کاشف میرے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا۔ تم کرسی پر بیٹھ جاؤ بیٹا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ نہیں ابا جی، یہاں سکون ہے، آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑا آرام کر لیں، صبح لمبا دن ہے۔ اس نے اپنا سر میرے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سانسیں ہموار ہو گئی۔ وہ تھک کر سو گیا تھا، میں جاگ رہا تھا۔
ہسپتال کی سفید روشنیاں میری آنکھوں میں چبھ رہی تھیں. میرے ذہن میں ماضی کی فلم چلنے لگی. میں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی ایمانداری سے گزاری. کبھی حرام کا لقمہ بچوں کو نہیں کھلایا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. ماسٹر اسلم جس کی پوری زندگی اصولوں پر گزری، آج وہ زندگی کی بھیک مانگنے یہاں بیٹھا تھا. کیا ایمانداری کا صلہ یہی ہوتا ہے؟ پھر مجھے احمد یاد آیا، میرا وہ طالب علم جسے میں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. 10 سال ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے. نہ جانے وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا. کیا وہ کبھی مجھے یاد کرتا ہوگا؟ میں نے تو اس کے لیے وہ سب کیا تھا جو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے. کاش آج وہ یہاں ہوتا تو شاید مجھے سہارا مل جاتا. لیکن یہ صرف ایک خیال تھا. حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس صرف کاشف تھا اور جیب میں چند ہزار روپے. صبح ہوئی تو ہسپتال میں چہل پہل شروع ہو گئی. نرسیں اور ڈاکٹرز ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. کاشف ہڑبڑا کر اٹھا. اس نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور میرے پاس آ گیا. ابا جی، نمبر آنے والا ہے، آپ تیار ہیں؟ ہاں بیٹا، اللہ مالک ہے. ہم ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھے. وہاں بھی ایک لمبی قطار تھی. ہر شخص اپنی باری کا منتظر تھا. گھنٹوں انتظار کے بعد ہمارا نام پکارا گیا. محمد اسلم. کاشف نے ویل چیئر کو دھکا دیا اور ہم کمرے میں داخل ہوئے. ڈاکٹر ایک خوش اخلاق نوجوان تھا. اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا. جی بتائیں، کیا تکلیف ہے؟ ڈاکٹر نے فائل کھولتے ہوئے پوچھا. ڈاکٹر صاحب، ملتان کے ڈاکٹرز نے بلڈ کینسر بتایا ہے، کاشف نے ڈرتے ڈرتے کہا. اس کی نظریں ڈاکٹر کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں تاکہ اس کے تاثرات پڑھ سکے. ڈاکٹر نے رپورٹس غور سے دیکھی. اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں. اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا. دیکھیں بابا جی، بیماری کافی پرانی لگ رہی ہے، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے. ڈاکٹر کے الفاظ نے میرے دل کی دھڑکن روک دی. تو کیا علاج نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب؟ کاشف کی آواز بھر آ گئی. وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا. علاج ممکن ہے، لیکن یہ ایک لمبا اور مہنگا عمل ہے. ہماری پالیسی کے مطابق مفت علاج کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور اس میں وقت لگتا ہے. جبکہ آپ کے والد کی حالت ایسی ہے کہ انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نے فائل بند کر دی. تو ہم کیا کریں؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہم مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے. کاشف نے ہاتھ جوڑ دیے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک جوان بیٹے کا یوں گڑ گڑانا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. دیکھیں، ہم کچھ ٹیسٹ دوبارہ کریں گے. اگر وہ کلیئر ہوئے تو ہم داخل کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ رقم بطور ایڈوانس جمع کروانی ہوگی تاکہ فائل پروسیس میں آ سکے. کتنی رقم؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا. کم از کم 50,000 روپے. یہ صرف ابتدائی ٹیسٹ اور داخلے کی فیس ہے، علاج کا تخمینہ بعد میں لگے گا. 50,000؟ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی. ہماری جیب میں تو واپسی کا کرایہ نکال کر مشکل سے 10,000 بچے تھے. 50,000 کہاں سے آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. کیا یہ بعد میں نہیں ہو سکتا؟ آپ علاج شروع کریں، ہم کہیں سے انتظام کر لیں گے. کاشف نے منت کی. وہ ڈاکٹر کی میز کے قریب چلا گیا. سوری بیٹا، یہ ہسپتال کی پالیسی ہے، سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہے. جب تک پیسے جمع نہیں ہوں گے فائل جنریٹ نہیں ہوگی اور داخلہ نہیں مل سکے گا. آپ لوگ انتظام کریں پھر آ جائیں. ڈاکٹر نے حتمی لہجے میں کہہ کر گھنٹی بجا دی تاکہ اگلا مریض آ سکے. ہم کمرے سے باہر آ گئے. کاشف نے ویل چیئر کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا. وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ابا جی، اب کیا ہوگا؟ 50,000 کہاں سے لاؤں؟ میں نے سب کچھ بیچ دیا ہے، اب تو بیچنے کو کچھ بچا بھی نہیں ہے. وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا. کاشف بیٹا، رو مت، اللہ کوئی راستہ نکالے گا. میں نے اسے تسلی دی، لیکن میرا اپنا دل بجھ چکا تھا. میں جانتا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا. ہم یہاں امید لے کر آئے تھے، لیکن یہاں بھی پیسے کی دیوار ہمارے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی. کون سا راستہ ابا جی؟ کون دے گا ہمیں اتنے پیسے؟ ہم یہاں اجنبی شہر میں کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اس نے دیوار پر مکہ مارا. اس کی بے بسی غصے میں بدل رہی تھی. چلو بیٹا، گھر چلتے ہیں. شاید میری قسمت میں شفا نہیں ہے. مرنا تو ہے ہی، گھر جا کر مریں گے. کم از کم اپنے بچوں کے درمیان تو ہوں گا. میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. مجھے اب اپنی فکر نہیں تھی، مجھے اس لڑکے کی فکر تھی جو میرے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا. نہیں ابا جی، میں ہار نہیں مانوں گا. میں ابھی جا رہا ہوں کسی فلاحی ادارے کے پاس، کسی سے بات کرتا ہوں. آپ یہیں بیٹھیں. وہ دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگنے لگا.
میں اسے روکتا رہا لیکن وہ بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ میں اکیلا ویل چیئر پر بیٹھا اس ہجوم کو دیکھتا رہا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، ہر کوئی اپنی تکلیف میں گم تھا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، چند مڑے ہوئے نوٹ نکلے۔ یہ میری کل کائنات تھی۔ ماسٹر اسلم جس نے ہزاروں بچوں کو علم کی دولت دی، آج اپنی زندگی کی چند سانسوں کے لیے دولت کا محتاج تھا۔ کچھ دیر بعد کاشف واپس آیا۔ اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ کچھ نہیں ہوا ابا جی، سب کہتے ہیں پہلے فارم بھرو، پھر کمیٹی بیٹھے گی، پھر فیصلہ ہوگا۔ اس سب میں ہفتے لگ جائیں گے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں فوری علاج چاہیے ورنہ۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکا اور میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ بس بیٹا، بہت ہو گیا، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ میں نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ اس نے آنسو پونچھ کر خاموشی سے ویل چیئر کے ہینڈل تھام لیے۔ ہم دونوں باپ بیٹا مایوسی کی گٹھڑی سر پر لادے کوریڈور میں چل رہے تھے۔ کاشف خاموشی سے میری ویل چیئر دھکیل رہا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا بیٹا اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ ہم مرکزی دروازے کے قریب پہنچ ہی تھے کہ اچانک ہسپتال کی فضا بدل گئی۔ گارڈز کی سیٹیاں بجنے لگیں اور بھگدڑ مچ گئی۔ پیچھے ہٹیں، راستہ دیں، صاحب آ رہے ہیں۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے کاشف کو بازو سے پکڑ کر زور سے پیچھے دھکیلا۔ ویل چیئر ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ میرے کمزور جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی اور میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نظر نہیں آ رہا مریض ہے؟ کاشف غصے سے چیخا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ او بھائی، خاموش رہو، اسسٹنٹ کمشنر صاحب دورے پر آئے ہیں، سائٹ پر ہو جاؤ۔ گارڈ نے اسے ڈانٹ دیا۔ سامنے سے ایک ہجوم آ رہا تھا۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس چند افسران اور ان کے پیچھے ڈاکٹرز کی پوری فوج۔ ان کے درمیان ایک نوجوان افسر تھا جس کے چہرے پر رعب اور دبدبا تھا۔ وہ ایم ایس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے کچھ بات کر رہا تھا، اور ایم ایس ہاتھ باندھے جی حضوری میں لگا ہوا تھا۔ کاشف نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا اور ویل چیئر کا رخ موڑنے لگا۔ چلیں ابا جی، یہاں بھی امیروں کا راج ہے، ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی آواز میں اتنی تلخی تھی کہ میرا دل کٹ گیا۔ ہم مڑنے ہی والے تھے کہ اچانک وہ افسر اپنی بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کی نظریں سیدھی مجھ پر جم گئی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے اپنے ساتھ چلنے والے ڈاکٹرز کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ 1 منٹ، اس کی آواز گونجی۔ سب حیران ہو کر رک گئے۔ وہ افسر تیز قدموں سے میری طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے یقینی اور حیرت تھی۔ وہ سیدھا میری ویل چیئر کے پاس آیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے وہیں سب کے سامنے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پورے ہسپتال میں سناٹا چھا گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہے تھے کہ شہر کا اتنا بڑا افسر ایک معمولی سے بوڑھے مریض کے قدموں میں کیوں بیٹھ گیا ہے۔ میں نے اپنی دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میری نظر کمزور ہو چکی تھی، مجھے صرف ایک ہیولا نظر آ رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرا سوکھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ماسٹر صاحب، آپ یہاں اس حال میں؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ بیٹا، تم کون ہو؟ میری آنکھیں اب دھوکہ دیتی ہیں، میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر میرے ہاتھ پر گرے۔ وہ گرم آنسو میرے دل تک اتر گئے۔ سر، مجھے نہیں پہچانا؟ میں احمد ہوں۔ آپ کا احمد؟ وہی جسے آپ ہر سال کتابیں لے کر دیتے تھے، جس کی فیس آپ اپنی تنخواہ سے دیتے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ احمد نام سنتے ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ چھوٹا سا میلا کچیلا بچہ جو میری کلاس میں ڈرتے ڈرتے بیٹھتا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہی آنکھیں، وہی معصومیت، بس اب چہرے پر سنجیدگی اور وقار تھا۔ احمد، میرا ہیرا، تم؟ میرے حلق سے بمشکل الفاظ نکلے۔ میں نے اپنے کامتے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیے۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امٹ آیا۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہاں سر، میں احمد ہوں، میں زندہ ہوں سر، میں آپ کو کبھی نہیں بھولا۔ جو بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو یوں روتے دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی۔ احمد بیٹا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، میں تو سمجھا تھا میرا پودا مرجھا گیا ہے۔ میں نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی، وہ اٹھ کر میرے گلے لگ گیا۔ سر، بس حالات نے کچھ ایسا کھیل کھیلا۔ 8ویں کے امتحان کے بعد میرے ابا فوت ہو گئے تھے، گھر کا سہارا ٹوٹ گیا تھا۔
ماموں آئے اور ہمیں زبردستی شہر لے گئے۔ وہ بھی غریب تھے سر۔ میں نے دن میں مزدوری کی اور راتوں کو اسٹریٹ لائٹس کے نیچے بیٹھ کر پڑھا۔ میں نے آپ کی بات پلے باندھ لی تھی کہ تعلیم ہی تقدیر بدلتی ہے۔ میں نے محنت کی، مقابلے کا امتحان دیا اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھے۔ میری محنت، میری قربانی رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ میرا لگایا ہوا پودا آج تناور درخت بن چکا تھا۔ لیکن تم یہاں کیسے؟ کاشف جو اب تک بت بنا کھڑا تھا حیرت سے بولا۔ احمد نے اپنے آنسو پونچھے اور کاشف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں یہاں اتفاق سے نہیں آیا، میں دراصل ماسٹر صاحب کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ میری پوسٹنگ یہاں ہوئی تو سب سے پہلے میں گاؤں گیا، وہاں آپ کے پرانے گھر گیا تو پتہ چلا آپ شہر شفٹ ہو گئے ہیں۔ بڑی مشکل سے آپ کا نیا پتہ ملا۔ وہاں پہنچا تو پڑوسیوں نے بتایا کہ ماسٹر صاحب کو بلڈ کینسر ہے اور بیٹا انہیں لے کر شوکت خانم گیا ہے۔ احمد نے گہری سانس لی اور میری طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ سر، جیسے مجھے پتہ چلا میں سب کچھ چھوڑ کر سیدھا یہاں بھاگا۔ میں نے انتظامیہ کو الرٹ کیا ہوا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ مجھے یوں واپسی کے راستے پر ملیں گے۔ اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو شاید آپ چلے جاتے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ڈاکٹرز کی طرف مڑا۔ اس کا لہجہ افسرانہ اور سخت تھا۔ ایم ایس صاحب؟ جی سر۔ ایم ایس فوراً آگے بڑھا۔ یہ میرے استاد ہیں اور میرے روحانی باپ بھی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی بدولت ہوں۔ ان کا علاج فوراً شروع کیا جائے۔ VIP وارڈ میں شفٹ کریں انہیں، اور خبردار جن سے 1 روپیہ بھی لیا گیا۔ ان کا سارا خرچہ ہسپتال کے فنڈ سے ہوگا، اور اگر کوئی کمی ہوئی تو میں اپنی تنخواہ سے دوں گا۔ جی سر، بالکل سر، ہم ابھی بندوبست کرتے ہیں۔ ایم ایس نے فوراً ڈاکٹرز کو ہدایات دینا شروع کی۔ جو ڈاکٹرز تھوڑی دیر پہلے ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے، اب وہ اسٹریچر لے کر دوڑ رہے تھے۔ کاشف یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ احمد کے پاس آیا۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ، ہم تو امید ہار چکے تھے، آپ فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ احمد نے کاشف کو گلے لگا لیا۔ شکریہ مت بولو یار، یہ میرا فرض تھا۔ جب میرے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے تو تمہارے باپ نے مجھے جوتے لے کر دیے۔ جب میرے پاس کتابیں نہیں تھیں تو انہوں نے مجھے کتابیں دیں۔ آج اگر میں اپنی جان بھی دے دوں تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے VIP روم میں شفٹ کر دیا گیا، علاج شروع ہو گیا۔ بہترین ڈاکٹرز میری نگرانی کر رہے تھے۔ احمد روزانہ ہسپتال آتا، میرے پاس بیٹھتا، میرے پاؤں دباتا اور پرانی باتیں یاد کر کے ہم ہنستے اور روتے۔ کچھ مہینوں کے علاج کے بعد میں خطرے سے باہر آ گیا، میری بیماری پر قابو پا لیا گیا۔ جس دن مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا، احمد خود مجھے لینے آیا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ وردی میں ملبوس کتنا شاندار لگ رہا تھا۔ ماسٹر صاحب چلیں گھر؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کاشف ویل چیئر چلا رہا تھا اور احمد میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کے طعنے سنے۔ لوگ کہتے تھے کہ دوسروں کے بچوں پر پیسہ برباد کر رہا ہے، کہتے تھے بے وقوف ہے۔ آج وہی لوگ دیکھیں کہ اس بربادی نے مجھے زندگی دی ہے۔ اگر اس دن میں نے ان چند 1000 روپوں کا منہ دیکھا ہوتا اور احمد کی مدد نہ کی ہوتی تو آج شاید میں قبر کی مٹی تلے سو رہا ہوتا، میرا بیٹا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ میں ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکلا تو سورج چمک رہا تھا، ہوا میں خنکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سے گرماہٹ تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کاشف اور احمد دونوں کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا یاد رکھنا، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ وہ بیج ہے جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں پھل ضرور دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے آخری سبق کو دہرایا، ایک استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتا، وہ نسلیں سنوارتا ہے۔ اگر ایک استاد چاہے تو وہ ایک معمولی سے پتھر کو بھی ہیرا بنا سکتا ہے، اور وہ ہیرا پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور میں اس یقین کے ساتھ زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہوا کہ جب تک دنیا میں ایسے استاد اور ایسے شاگرد زندہ ہیں، انسانیت کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ یہ دیے سے دیا جلنے کا عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔